حمل کہتے ہیں اس بوجھ کو جو اگرچہ بوجھ تو ہے لیکن اس کو لے کر انسان چل سکتا ہو. حمال وہی ہے جو بوجھ اٹھا کر لے کر چل رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا ہے، یعنی وہ طاقت سے باہر نہ ہو، وہ حمل کہلائے گا. اور وزر وہ ہے کہ جو ناقابل برداشت ہو جائے، جس کے نیچے کوئی دب کر رہ جائے، جس کے بوجھ کو وہ نہ اٹھا پا رہا ہو اور اس کا تحمل نہ کر رہا ہو. تو یہاں لفظ وزر کے اندر بھی بڑی شدت آ رہی ہے. وضعنا عنک وزرک، ہم نے دور کر دیا آپ سے، ہٹا دیا وہ بوجھ آپ کا. الذی انقض ظہرک، اس نے آ کر مزید اس کے اندر تاکید پیدا کر دی کہ جو آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا، جس وزر تلے آپ کی کمر دوہری ہوئی جا رہی تھی، اے نبی ہم نے اس کو آپ سے ہٹا نہیں دیا، آپ نے دور نہیں کر دیا. یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے، مولانا اصلاحی صاحب نے بات لکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح بات لکھی ہے، کہ جو 3 آیات آئی ہیں سورۃ الضحیٰ میں اور 3 آیات یہاں آئی ہیں، ان میں سے پہلی آیت میں تو علم کا لفظ آیا ہے، علم یجد کا یتیما فآویٰ. بعد کی دونوں آیات جو ہے وہ گویا کہ کلام خبریہ ہے سیدھا سیدھا. تو یہاں پر بھی یہی ہے، علم نشرح لک صدرک، اس کے بعد ووضعنا عنک وزرک. پھر وہ علم کا جو ہے دوبارہ سوال استفہامیہ انداز نہیں آیا. لیکن چونکہ ان 2 آیتوں کا بھی اور 2 آیتیں وہ بھی 7ویں اور 8ویں آیت جو ہے وہ سورۃ الضحیٰ کی بھی یہ تابع ہے پہلی آیت کے. علم یجد کا یتیما فآویٰ، کیا نہیں پایا آپ کو یتیم اور پھر پناہ دی. اسی طریقے سے ووجدک ضالا فہدیٰ کا اصل ترجمہ ہونا چاہیے کیا نہیں پایا آپ کو تلاش حقیقت میں سرگردان تو ہدایت دی. ووجدک عائلا فاغنیٰ، یہ بھی چونکہ عطف اسی پر ہے، کیا نہیں پایا آپ کو تنگست کہ پھر آپ کو جو ہے سہولت اور فراخی عطا کر دی. اسی طرح یہاں بھی صحیح ترجمانی یوں ہوگی، الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا آپ کے لیے. ووضعنا عنک وزرک، اور کیا نہیں دور کر دیا آپ سے آپ کے اس بوجھ کو، الذی انقض ظہرک، کہ جو آپ کے پیٹھ کو، آپ کی کمر مبارک کو توڑے دے رہا تھا. میرے نزدیک یہ صحیح تعبیر ہے. اور یہ اس کو کہتے ہیں، جس طرح بارہا میں نے عرض کیا، یہ استفہام جو ہے اگرچہ بظاہر تو استفہام ہے لیکن استفہام تقریری. کیا ہم نے ایسا نہیں کر دیا، کیا معنی ہم نے کر دیا ایسا. اصل میں کسی چیز کے اس بات کے لیے اور زور دینے کے لیے بظاہر استفہام کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے تاکید کے لیے، اس بات میں تاکید کے لیے. پھر یہاں سوال وہ آتا ہے کہ وہ بوجھ ہے کیا. اس بوجھ کے لیے 3 تعبیریں سامنے آئی ہیں. میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا ہے ان کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. پہلی تعبیر سامنے آتی ہے اس انداز میں کہ وہ جو ووجدک ضالا فہدیٰ، وہ جو دور آپ پر گزرا ہے تلاش حقیقت، جس کو میں کل تعبیر کر چکا ہوں کہ خرد کی گتھیاں سلجھانا، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں. اب یہ ایک آیت میں یہاں اس کا بیان ہو گیا ہے، ہم بھی ایک جملے میں کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ وہی شخص جانتا ہے جو ان منزلوں سے گزرا ہو. یہ فلسفیانہ غور و فکر، تلاش حقیقت، اس کی سرگردانی، اس میں کیا کچھ انسان پر بیتتا ہے، کن کن مراحل سے وہ گزرتا ہے، کون کون سے مشکل جو ہے اس کے راستے میں مرحلے آتے ہیں، کن کن چڑھائیوں کو چڑھنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر ایک شخص صحیح بات تک پہنچتا ہے. تو یہ بھی ایک صعود ہے، فکری صعود، ایک چڑھائی ہے انسان کا ذہنی اور فکری سفر کہ جو بہت ہی مشقت طلب ہے. اور اس کے لیے میرا ذہن منتقل ہوا تھا کہ اگر تاریخ میں اس کا حوالہ آپ کو چاہیے تو میرے نزدیک اس کی بہترین تعبیر ہے گوتم بدھ کی زندگی. گوتم بدھ تلاش حقیقت ہی کے لیے نکلا تھا، کوئی کاروبار کرنے نہیں نکلا تھا، کوئی اور ایڈونچر جو ہے دنیا میں کسی اور وہ اپنی مہم جوئی پر نہیں نکلا تھا. ایٹ دی پرائم آف ہز یوتھ، اس کی عمر 30 برس تھی اس وقت، کپل وستو کا شہزادہ، محل کو چھوڑا ہے، اس کی آسائشوں کو تج دیا، جوان بیوی کو سوتے ہوئے چھوڑ کر گیا ہے اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کر گیا ہے. یعنی زندگی کے اندر جن جن چیزوں سے انسان کو ہو سکتا ہے قلبی لگاؤ، وہ سارے بندھن موجود تھے، لیکن نکلا ہے. کیوں نکلا ہے؟ وہ تلاش حقیقت. معلوم ہونا چاہیے یہ گتھی کیا ہے، جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے، یہ حقیقت کیا ہے. سروم دکھم، یہ کیوں کرب ہے، کیوں رنج ہے، کیوں غم ہے انسان کے لیے، کیوں دکھ ہے، کیوں کوئی اندھا پیدا کر دیا گیا ٹھوکریں کھا رہا گر رہا ہے، کیوں کسی والدین کے سامنے ان کا پیارا اور نہایت ہی خوبصورت بچہ دم توڑ رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ پچھاڑے کھا رہی ہے ماں، لیکن یہ اور کچھ نہیں کر سکتے. یہ رنج اور غم کیوں ہے؟
آخر اس کا کوئی علاج ہے، اس کا مداوا ہے، کوئی سے رستگاری ہے تو کیا ہے؟ یہ ہے در حقیقت وہ سوال جو اس کے سامنے آیا۔ اور پھر جتنے سال ہا سال اس نے گزارے، جو جنگلوں کی خاک چھانی ہے اور ریگزار جو ہے نہ معلوم کتنے اس نے گزارے ہیں، کہاں کہاں دھونی رمائی ہے، کس کس منی اور رشی کے پاس جا کر ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں یا ان کی خدمتیں کی ہیں، کہاں کہاں جا کر مراقبے کیے ہیں، کیسے کیسے اس نے جو ہے غور و فکر کے مراحل طے کیے، اس سے پوچھیے۔ اس کی زندگی کا جو بھی نقشہ آتا ہے مہاتما گوتم بدھ کا، کپل وستو کا شہزادہ، تو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا مشکل اور کتنا کٹھن سفر ہے۔ یہ سفر جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ اس کی مدت کم ہے، لیکن یہ کہ کسی شے کی جو اس کا کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہے وہی فیصلہ کن نہیں ہوتا، تھوڑی مدت کے اندر بھی سخت ترین جو ہے اس کی شدت ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو ابن عدی اور ابن عساکر اور ابو نعیم نے روایت کی حضرت انس سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ما اوذی احد ما مثل ما اوذیت، کسی کو بھی نوع انسانی میں کسی کو بھی اتنی ایذائیں نہیں جھیلنی پڑی جتنی کہ مجھے جھیلنی پڑی، جتنی تکلیفیں میں نے اٹھائی ہیں کسی نے نہیں اٹھائی۔ اب اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک دعوت دی ہے اور مخالفتیں جھیلی ہیں، استہزاء برداشت کیا ہے، تمسخر برداشت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حیات طیبہ آغاز وحی سے لے کر اور آپ کے انتقال تک کل 22 برس ہے، انہی میں آ گئی ساری سختیاں بھی آ گئی، انہی کے اندر آسانیاں بھی آ گئی، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، سارے مراحل اسے میں طے ہو گئے۔ اس طرح کی شدید پرسیکیوشن حضور کو نہیں جھیلنی پڑی جیسے کہ اور دوسرے بعض انبیاء کو جھیلنی پڑی، انبیاء قتل کر دیے گئے، انبیاء جو ہیں جو بھی ان کے ساتھ جو جس قدر سختی حضرت یوسف علیہ السلام نے جھیلی ہے جیل میں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے کسی مسئلے کا کوانٹیٹیو ایلیمنٹ اور ایک ہے اس کا کوالٹیٹیو ایلیمنٹ۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی یعنی مقدار میں کوئی شے ہو لیکن اپنی شدت کے اندر جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو کہ وہ اپنی وسعت اور اپنے طول و عرض کے اعتبار سے کم ہونے کے باوجود اس کا جو اثر ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ جائے۔ اس اعتبار سے اگرچہ حضور پر یہ جو وقت گزرا ہے تلاش حقیقت، فلسفیانہ غور و فکر، تفکر والاعتبار، جو کل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایت مروی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فلما بلغ 40 سنة حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار حراء یتحنس فیہ، جب 40 برس کے لگ بھگ آپ کی عمر ہوئی تو خلوت گزینی آپ کو محبوب کر دی گئی، آپ غار حراء میں جا کر خلوت گزین ہوتے تھے اور وہاں پر آپ عبادت کرتے تھے۔ اب عبادت کیا ہے اس کے بارے میں شارحین حدیث کا کہنا ہے کان صفت و تعبدہ فی غار حراء التفکر والاعتبار، غور و فکر کی وادیاں ہیں جو آپ نے طے کی ہیں اور اسی کے اندر جو ہے وہ سرگردانی کی کیفیت ہے۔ ووجدک ضالا فہدی۔ اسی طرح میں ایک مثال دے دوں، ہمیشہ میں دیا کرتا ہوں جب بھی گوتم بدھ کی مثال آئے، ایک میں سقراط کی مثال دیا کرتا ہوں، لیکن وہ اس اعتبار سے کہ اس نے زہر کے پیالے کو ترجیح دی ہے، جو حقیقت بھی اس پر منکشف ہوئی تھی، اس بات کو کہ اس کو وہ بیان کرنے سے باز آ جائے، اس پر ترجیح دی اس نے موت کو، زہر کا پیالہ پی لیا۔ لیکن یہ مشقت جو ہے طلب ہدایت کی جو مشقت جھیلی ہے گوتم بدھ نے، تقریباً وہی مشقت ہے جو حضرت سلمان فارسی نے جھیلی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایران میں پیدا ہو رہے ہیں، بڑی آسائش کی زندگی ہے، والد جو ہے وہ آتش کدے کا کوئی اہم پروہت ہے، پجاری ہے، گویا کہ اس ریلیجس ہائرارکی میں اونچے مقام پر فائز ہے، لیکن یہ کہ فطرت جو ہے کو ابا کر رہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہم اس میں ایندھن ڈالتے ہیں آگ میں، ہم جلاتے ہیں تو جلتی ہے، ایندھن ڈالیں تو یہ جاری رہتی ہے اور اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ لیکن پھر آپ کو معلوم ہے کس قدر مشقتیں جھیلی، گھر سے نکال دیے گئے، ایران سے گئے، شام پہنچے، وہ جس طریقے سے کہ گوتم بدھ کے بارے میں آتا ہے رشیوں اور منیوں کے پاس، کبھی ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے بعد، اسی طرح جو عیسائی اس وقت کے راہب موجود تھے شام میں، کبھی ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، یہاں تسکین نہیں ہوئی کسی اور کو تلاش کیا، اس سے بھی تسلی نہیں ہوئی کہیں اور گئے، آخر میں وہ ایک راہب ملا ہے جس سے کچھ تسکین ملی، لیکن یہ کہ جب اس کا بھی انتقال کا وقت آیا ہے تو اس سے کہا کہ میرا تو ابھی پوری طریقے سے سیری اور تشفی نہیں ہوئی، تو اب تمہارے بعد میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے پھر رہنمائی کی ہے کہ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ اب آخری نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں ان کا ظہور ہونا ہے، جاؤ ٹرائی اور لک،
قسمت آزماؤ، شاید اللہ تمہیں پہنچا دے۔ لہذا آپ سفر کر رہے ہیں مدینے کی طرف، درمیان میں جس قافلے میں سفر کر رہے تھے ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور لوٹ لیا اور پکڑ کر ان کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ لیکن خریدا کس نے؟ مدینے کے ایک یہودی نے، اور اس ذریعے سے مدینے میں پہنچ گئے۔ ابھی حضور نہیں پہنچے مدینے، لیکن یہ کہ خبریں مدینے میں بیٹھے ہوئے یہ سن رہے ہیں کہ مکے میں کسی کی نبوت کا معاملہ ہوا، کسی نے دعویٰ کیا ہے۔ لیکن اب ظاہر بات ہے آزاد آدمی نہیں تھے، پاؤں میں بیڑیاں غلامی کی تھی، اب ہل نہیں سکتے، تو منتظر تھے۔ اب آپ دیکھیے، میں یہ کہا کرتا ہوں حضرت سلمان فارسی کے مقام کو واضح کرنے کے لیے، اس کا مفہوم مخالف ذہن میں نہ لے آئیے گا کہیں حضور پر بھی میں آپ کو کوئی فضیلت دے رہا ہوں، معاذ اللہ، کہاں نبی کا مقام، کہاں ایک صحابی کا مقام، لیکن یہ کہ ایک تعبیر کا انداز ہے کہ باقی لوگوں کے معاملے میں تو آپ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے پیاسا کنویں کے پاس چڑھ کر جاتا ہے، کنواں تھوڑا ہی آتا ہے پیاسے کے پاس۔ یہاں محمد الرسول اللہ آئے ہیں مدینہ منورہ، پیاسا یہاں بیٹھا ہوا تھا سلمان فارسی، لیکن کن کن وادیوں کے اندر اس نے جو ہے جو اپنی دشت پیمائی کی تھی، کن کن کٹھن مراحل میں سے گزرا تھا، اللہ تعالیٰ نے گویا پیاسے کے پاس کنویں کو بھیجا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے۔ یہ بھی ایک تعبیر کی گئی ہے کہ اصل میں الم نشرح لک صدرک، اس سے مراد یہی ہے کہ یہ جو آپ کو تلاش حق کی سرگردانی تھی اور وہ جو ایک بڑا کٹھن مرحلہ آپ پر گزر رہا تھا، آپ جو کچھ مشاہدہ کر رہے تھے اس کے اعتبار سے، یہ دوسرا پہلو میں عرض کر دوں اس میں، تو یہ جو پہلا پہلو میں نے عرض کیا ہے اس کے اعتبار سے گویا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ گویا کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ یہ بوجھ تھا، یہ سختی تھی جو آپ پر گزری ہے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہدایت دی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اسی کو تعبیر کیا گیا لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ ایک تو یہ تعبیر ہے۔ دوسری تعبیر یہ کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سلیم الفطرت انسان تھے، سلیم نہیں اسلم تھے فطرت کے اعتبار سے، سب سے بڑھ کر سلیم الفطرت انسان، اخلاق کی بلندیوں پر فائز، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو اپنے ماحول کا جب آپ مشاہدہ کرتے تھے کہ کس پستی میں انسان اس وقت پڑا ہوا ہے، کیا عقائد کی پستی ہے، کہاں اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر انہیں پوجا جا رہا ہے، کہیں کچھ اور ہو رہا ہے، ظلم ہو رہے ہیں، ستم ڈھائے جا رہے ہیں غلاموں کے اوپر، ہر طاقتور جو ہے کمزور کو دبا رہا ہے، خون چوس رہا ہے، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، پھر فحاشی ہے، بے حیائی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو دیکھ کر بھی ایک کڑھن، طبیعت کے اندر کڑھن کی ایک کیفیت جو ہے، رنج اور صدمہ، یہ بھی وہ بوجھ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ اس کا اگر آپ جوڑ ملائیں گے تو جو اگلا جوڑا آ رہا ہے سورتوں کا، سورۃ التین اور سورۃ العلق، ان کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ یہ جو پستی ہے جس میں انسان گر جاتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ جو ایک حضور کا مشاہدہ تھا جو سورۃ التین میں آئے گا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور یہی معاملہ آئے گا سورۃ العلق میں، کلا ان الانسان لیطغی، یہ طغیانی، سرکشی، تعدی، ظلم، دست درازی، انسان اس پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے اور اس سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے، یہ سورہ علق جب پڑھیں گے تب اس پر ہم تفصیل سے غور کریں گے۔ اس وقت میں صرف یہ جو ایک دوسرا احتمال ہے، اگر اس کو ہم مانیں تو اس سے تعلق جو ہے جڑ جائے گا اس سورہ مبارکہ کی ان آیات کا، سورۃ التین کی آیت سے، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اے محمد، آپ کا مشاہدہ غلط نہیں ہے، واقعتاً انسان جب گرتا ہے تو نیچے والوں میں سب سے نیچے چلا جاتا ہے، یہ پھر حیوانیت کی سطح پر بھی نہیں رہتا، حیوانوں سے بھی گر جاتا ہے۔ اس میں درندگی آتی ہے تو یہ بھیڑیے کو مات کر دیتا ہے، اس میں شہوت پرستی آتی ہے تو یہ سوروں سے آگے نکل جاتا ہے، اس میں اگر کہیں ہرس آتی ہے تو بندروں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اس میں کینہ آتا ہے تو اونٹ کا کینہ، شتر کینہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو کینہ جو ہے انسان کے اندر آتا ہے، اس میں حسد کی آگ بھڑکتی ہے تو کوئی بھی شاید حیوانات میں سے نہ ہو جس میں وہ حسد ہو جو اس میں ہے۔ تو واقعہ یہ ہے جیسے کہ دوسری جگہ پر فرمایا گیا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپایوں کے اور حیوانوں کے مانند نہ بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تو یہ مشاہدہ آپ کا غلط نہیں ہے، لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، وہ دوسرا رخ ہے جو سورۃ التین میں آئے گا۔ اسی طرح ظلم، زیادتی، یہ جو آپ کا مشاہدہ صحیح ہے، ان الانسان لیطغی، یہ بات آپ کا مشاہدے کے درجے میں، یہ بات غلط نہیں ہے، البتہ کیوں ہے اور اس سے رستگاری کیا ہے، اس سے کیسے انسان جو ہے نجات پا سکتا، یہ سورہ علق میں آئے گا۔
تو یہ گویا کہ دوسرا احتمال ہے۔ اب تیسرا احتمال، اور یہ کافی قوی احتمال ہے میرے نزدیک، کہ در حقیقت سورۃ الضحیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے سورۃ الانشراح کا، اگر ان کو دونوں صورتوں کو بیک وقت رکھا جائے تو وہ جو قلق آپ کو تھا فترت وحی کی وجہ سے، جو آپ پر وہ آج کل کی اصطلاح کے اعتبار سے قبض کی کیفیت، صوفیہ کی اصطلاح میں، اور یوں سمجھیے کہ ایک نوع کی ڈپریشن کی کیفیت تھی کہ جو آپ پر طاری ہو گئی تھی، جس میں یہاں تک کی شدت بھی تھی کہ آپ اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا دینے کے بارے میں سوچتے تھے، یہاں تک بھی کیفیت ہوئی، آپ کا اعصابی اضمحلال اس درجے کو پہنچ گیا کہ آپ مسلسل کئی رات اٹھ نہ سکے تہجد کے لیے، درحالے کہ حکم تھا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور پھر یہ کہ آپ کا وہ صدمہ اس اعتبار سے، اور یہ گمان، اس قصد و ہزار بدگمانی کہ شاید میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، شاید اس کی عنایتیں میرے شامل حال نہیں رہی، تو یہ جو قبض ہے اس سے جب بست ہوا، وہی ہے جو تعبیر کیا جا رہا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ تو میں کل بھی بیان کر چکا ہوں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جب بھی کسی انسان کو قبض کی کیفیت سے سابقہ ہو، جب یہ اندر سے جیسے طبیعت رک گئی ہو، جیسے کچھ بدلی کسی کیفیت ہو، جیسے کچھ مایوسی کا سا انداز ہو، جیسے کوئی ہمت جواب دے رہی ہو، اگر قبض کی کیفیت ہو تو اس کیفیت میں اس کا مداوع، اس کا علاج کرنے کے لیے سورۃ الضحیٰ اکسیر کا درجہ رکھتی ہے، اس کی بڑی تاثیر ہے۔ اور اس میں میں اب اضافہ کر رہا ہوں آج کہ میرا اپنا یہ ذوق ہے، میرا اپنا یہ معمول ہے، یہ سائیکلز آتے ہیں مجھ پر بھی، یہ کبھی ایک انشراح کسی کیفیت، کبھی انقباض کسی کیفیت، کبھی مایوسی کسی کیفیت۔ میں نے بار عرض کیا ہے کہ کبھی حالت یہ طاری ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے مستقبل سے بالکل مایوسی ہو جاتی ہے، محسوس ہوتا ہے شاید ہم تباہی کے بالکل کنارے، گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے ہیں اور کوئی راستہ بچاؤ کا ہے نہیں، جس درجے پستی میں یہ معاشرہ ہمارا گر چکا ہے اور جس درجے جو ہے کیوس ہمارے ہاں موجود ہے۔ لیکن پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امید کچھ بننے لگتی ہے، کچھ حالات میں کوئی روشنی کی کرن نظر آتی ہے، یا وہ چیزیں جو ماضی کے حوالے سے میں کہا کرتا ہوں 400 برس کی تاریخ، یہ جو اشارے ہیں، پھر توجہ ان کی طرف زیادہ منعطف ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں یہ تبدیلی داخلی ہوتی ہے، خارج کے اثرات اس پر نہیں ہوتے، انسان کی داخلی کیفیت کے اندر یہ یوں سمجھیے کہ ایک ابھار اور یا ایک جو ہے نیچے اور گراوٹ کی کیفیت، یہ جو کیفیات ہے یہ داخلی ہے، اس میں جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے۔ اس میں میرا یہ معمول ہے کہ جب بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، ویسے بھی یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں میرے معمولات میں سے ہے کہ میں ظہر کی نماز میں ہمیشہ فرض میں پہلی رکعت میں سورۃ الضحیٰ اور دوسری میں سورۃ الانشراح، یہ میرے معمولات میں سے ہے۔ پھر یہ کہ جب خاص طور پر وہ ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے، مایوسی کی، بددلی کی، قبض کی، تو سورۃ الضحیٰ کا میں ورد کرتا ہوں۔ اور پھر جب کیفیت مجھے محسوس ہوتی ہے کہ اب کچھ اللہ نے اس سے نکال دیا ہے تو الم نشرح لک صدرک، اور اس کے ساتھ شکر، پروردگار یقیناً تو نے مجھے پھر وہ انشراح عطا کر دیا ہے، پھر اس اندھیرے سے نکال لیا ہے، پھر وہ بددلی کی کیفیت جو ہے اس کو ہٹا دیا ہے، تو اس پر ایک شکر کے جذبے کے ساتھ، جذبہ تشکر کے ساتھ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ گویا کہ یہ ہدیہ تشکر اللہ کی جناب میں پیش کرنے کے لیے بہترین یہ آیات ہیں کہ جو سورۃ الانشراح میں نازل ہوئی۔ تو میرے نزدیک ایک صورت یہ ہے، آج میں تھوڑا سا اضافہ کر رہا ہوں، جو کل میں نے یہ سائیکل کا تذکرہ کیا تھا، تو ہمارے اس دنیا میں ایک سائیکل اور بھی چلتا ہے۔ جن حضرات کو جغرافیہ جو پڑھا ہوگا کہیں 9ویں 10ویں میں وہ کچھ یاد ہو تو وہ ذرا ذہن میں تازہ کریں۔ ہماری زمین جھکی ہوئی ہے 66 درجے کے زاویے پر، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ سورج کے گرد خود چکر لگاتی ہوئی سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے یہ زمین، یہ فضا کی رقاصہ کے مانند ہے یہ زمین، یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے کبھی کوئی غزل کہی تھی، شعر بڑا پیارا ہے یہ زمین یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے، کوئی نیا آدم آئے، یہ آدم تو بڑا بوسیدہ ہو گیا، فرسودہ ہو گیا، بہت پستیوں میں گر گیا، اب تو کوئی اور آدم چاہیے جو ذرا بلند ہمت آدم ہو، ایک ایسا انسان آئے دنیا میں جس کے اندر عظیمت ہو، پختگی ہو۔ خیر وہ ایک شعر کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ تو سورج جو ہے وہ کبھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ جاتا ہے خط سرطان تک، پھر وہ نیچے اترتا ہے، پھر خط استوا کو کراس کرتے ہوئے پھر جاتا ہے خط جدی تک، پھر وہ ابھرنا شروع کرتا ہے، پھر وہ
ایکویٹر کو، خط استوا کو کراس کرتا ہے، 1 سال میں 1 سائیکل پورا ہوتا ہے۔ گویا کہ ایک مرتبہ وہ شمال میں جاتا ہے خط استوا سے اور خط سرطان تک پہنچ گیا، پھر اس کی وہ جنوب کی طرف ڈائریکشن شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ ایکویٹر کو کراس کرتا ہوا وہ خط جدی تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ اوپر جاتا ہے۔ تو یہ سائیکلز جو ہیں، جو میں نے کہا انسان کے اپنے اندر بھی اس کی باطنی کیفیات، اس کی نفسیات میں بھی یہ سائیکلز آتے ہیں۔ البتہ ڈگریز کا فرق ہے، جو کم حساس قسم کے لوگ ہیں، جو زیادہ جو صرف حیوانیت کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، حیوانوں میں یہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ انسانوں میں جو حیوانیت کے قریب ہوں گے بے حس قسم کے لوگ، ان میں یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے یہ بہت کم ہوگا، نہ ہونے کے برابر۔ جو زیادہ حساس ہے ان میں اس کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے بڑھ جائے گا، اونچائی بھی اور نیچائی بھی، لیکن ایک حد تک رہے تو انسان نارمل ہے۔ اس کے لیے در حقیقت یہ تشبیہ ذہن میں آئی تھی کہ سورج اگر خط سرطان سے اوپر چلا جائے اور اگر وہاں سے بھی ورٹیکل جو شعاعیں ہیں وہ پڑنے لگیں قطب شمالی کی طرف، تو سمجھ لیجئے کہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اتنا برف پگھلے گا کہ پورا گلوب جو ہے فلڈ ہو جائے گا، پانی سے فلڈڈ ہوگا پورا۔ اسی طریقے سے اگر نیچے اتر جائے خط جدی سے ہو تو وہی تباہی پھر آ جائے گی، اس لیے کہ وہ جو منجمد جو جنوبی ہے، بحر منجمد جنوبی، وہ اگر کہیں پگھل جائے تو پھر وہی صورت ہوگی کہ جو تو معلوم یہ ہوا کہ ایک حد تک یہ سورج کی جو سائیکل ہے، اگر یہ سرطان سے جدی تک رہے تب تو ہے عافیت اور خیریت۔ زمین پر جو یہ حیات دنیاوی ہے، حیات زمینی، اس کا سلسلہ قائم رہ سکتا ہے۔ یہ کہیں بڑھ جائے تو پھر ختم ہو جائے گا سارا۔ یہی معاملہ ہے کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹ جو ہے انسان کی باطنی کیفیات کی، ایک حد تک رہے تو یہ انسان نارمل ہے، ایک حد سے بڑھ جائے تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ توازن ذہنی قائم نہیں رہا۔ اسی کو جیسا میں نے کل عرض کیا تھا مینیک ڈپریسو سائیکوسس کہا جاتا ہے۔ کبھی ایکسائٹیشن ہے، پھر اس میں ایک طرح سے فوکس ہو جاتا ہے کسی بات کا، آدمی کو دھن سوار ہو جاتی ہے، بس اسی میں وہ لگ جاتا ہے، اور پوری قوتیں، حرکت، محنت، بھاگ دوڑ، معلوم ہوتا ہے جیسے کہ اس کے جسم میں کبھی کوئی عارضہ تھا ہی نہیں۔ جب ڈپریشن میں آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے جان ہی نہیں ہے، اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اس ڈپریشن کی کیفیت کے اندر جو ہے سوسائڈ کی ٹینڈنسی ہوتی ہے بالعموم۔ تو یہ کیفیات جو ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبض سے نکلے جس قبض میں وہ آیات نازل ہوئیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، گویا کہ اسی کو تعبیر کیا گیا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ جب بسط ہوا ہے اس قبض کے بعد، جب اس ضیق کے بعد شرح صدر کی کیفیت ہوئی ہے، اسی کو تعبیر کیا جا رہا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ چوتھی تعبیر ہے، اب جیسے کہ میں نے کل بعض صوفیہ کے حوالے سے بعض حقائق آپ کے سامنے بیان کیے قبض اور بسط کے، یہ اصطلاحات صوفیہ کی ہیں، قبض اور بسط، سکر اور سہو۔ سکر اور سہو یہ ہے کہ کبھی انسان پوری طرح بیدار ہوتا ہے اور اپنے افعال اور اعمال کو اپنی قوت ارادی کے تحت پوری ہوشیاری کے ساتھ وہ بجا لا رہا ہے، کبھی ایک سکر کسی کیفیت ہو جاتی ہے، انٹاکسیکیشن، مجذوبیت کسی کیفیت، اور اسی سکر کی کیفیت میں بعض صوفیہ کی زبان سے وہ باتیں بھی نکل جاتی ہیں جنہیں شطحیات کہتے ہیں۔ ویسے وہ کلمہ کفر ہے، انا الحق، یہ شطحیات میں سے کلمہ کفر ہے۔ اگر یہ قائم نہ رہتا حلاج اس پر، اگر قائم نہ رہتا اور کہتا کہ ٹھیک ہے یہ میرے ایک شکر کی کیفیت تھی، شطحیات میں سے ہے، تو اس کی جان بچ جاتی، لیکن وہ جم گیا اور اس پر اس نے صحف کی کیفیت میں بھی اس کا اقرار کیا، لہذا قتل کر دیا گیا، کلمہ کفر ہے۔ لیکن بعض دوسرے صوفیہ نے بھی ویسی باتیں کہی ہیں، لیکن وہ ایک عارضی، ایک انٹاکسیکیشن کی کیفیت میں، ایک سکر کی کیفیت میں وہ باتیں کہی ہیں، جب وہ حالت صحو میں آئے انہوں نے رجوع کیا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے جیسے قبض اور بسط کی اصطلاحات ہیں، ایسے ہی سکر اور سحو، صاد، ہا اور واو، یہ ہے سحو اور سکر۔ سکر تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک کیفیت جو ہے کچھ نشے کی سی، مجذوبیت کی سی۔ اب دو اصطلاحیں آج میں اور آپ کو بتا رہا ہوں جو اس سورۃ الانشراح کے حوالے سے سمجھ لیجیے۔ ایک ہے عروج اور نزول کی اصطلاحات، اور ایک ہے سیر الی اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ باللہ۔ اب یہ تینوں کی ذرا وضاحت کرنی ہوگی، اس لیے کہ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بوجھ جو تھا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم،
جس کا اس درجے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا۔ یہ بوجھ ظاہر بات ہے کہ کسی خارجی کیفیت کا نہیں ہے، زمانہ نزول بالکل آغاز ہی کا ہے، ابھی وہ پرسیکیوشن شروع ہوا ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کسی نے یہی کہہ دیا ہوگا نا کہ کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی بدروح شاید آ گئی ہے، یا کوئی آپ کا جو ہے عارضہ ہو گیا ہے خلل دماغی کا، اس کے آگے تو کوئی بات ابھی نہیں تھی۔ اس کو اتنا قرار دینا کہ اس کی وجہ سے الذی انقض ظہرک، جو آپ کی پیٹھ کو توڑے دے رہا تھا، یہ بات جو ہے وہ اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی۔ لفظ بھی سمجھ لیجئے، یہ انقضا جو ہے اس کا عام ترجمہ تو یہ توڑ دینے والی شے، نقیض توڑ دینے والی شے، اسی لیے نواقض وضو کہلاتے ہیں وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، نواقض وضو۔ نقض غزل میں نے جو ایک مضمون لکھا تھا، جی کسی جماعت کی شیرازہ بندی، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کے مانند نہ بنو جس نے بڑی محنت سے سوت کاٹا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ریزہ ریزہ کر دیا۔ تو نقض کے معنی توڑنا، توڑ پھوڑ دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ لیکن اصل میں لغت میں جو اس کی بنیاد ہے وہ جان لیجئے، اونٹ کے اوپر پالان ہوتا ہے، جیسے گدھے کے اوپر بھی آپ کو سامان لادنا ہے تو پہلے آپ کاٹھی رکھتے ہیں، اس کے اوپر پالان اسے کہتے ہیں۔ اب وہ پالان پر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں، ایک حد تک تو وہ پالان سہار جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ بوجھ کی وجہ سے اس کی چولیں جو ہے چرچرانے لگتی ہیں، ان میں آواز آنے لگتی ہے، معلوم ہوتا کہ بس بھائی اب یہ جو ہے پالان ٹوٹ جائے گا۔ اس آواز کو نقیض کہتے ہیں۔ یہ گویا کہ آپ کے لیے ایک وارننگ ہے، ریڈ سگنل ہے کہ بس اس سے زیادہ نہیں ورنہ یہ پالان ٹوٹ جائے گا۔ تو گویا کہ کمر پر اتنا بوجھ پڑ رہا تھا کہ اس میں سے چرچراہٹ کی آواز گویا کہ آ رہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بوجھ۔ اب یہ بوجھ خارجی حالات کا یا فزیکل کوئی دباؤ جو ہے اس سے اس شدت کی کوئی توجیہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا صوفیاء نے جو تعبیر کیا وہ یہ ہے کہ اصل سبب اس کا یہ ہے کہ آپ